بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آج کل طبیعتوں میں، مزاجوں میں شرافت نہیں رہی، صرف شر اور آفت باقی رہ گئی ہے۔ عجیب بات ہے۔ فرمایا حضرت نے کہ آج کل طبیعتوں میں، مزاجوں میں شرافت نہیں رہی، صرف شر اور آفت باقی رہ گئی ہے۔ شرافت انسان کی طبیعت میں اگر ہو تو وہ اس کی نیکی کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے۔ یہ اگر ایک آدمی کی طبیعت میں شرافت ہے تو کہا جاتا ہے یہ ایک اچھا انسان ہے۔ اور جب انسان کی طبیعت سے شرافت نکل جائے، صداقت، سچائی، دیانت داری، انسانوں کی ہمدردی، خیر خواہی نکل جائے تو پھر طبیعت میں حضرت فرما رہے ہیں صرف شر ہی شر، برائی اور آفت ہی آفت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ حضرت کا مختصر سا ملفوظ ہے کہ انسانوں کی طبیعت میں اگر شرافت ہے، نرمی ہے، صداقت ہے تو یہ اچھی خوبی ہے، اور اگر ہماری طبیعتوں سے یہ نکل جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ برائی، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانا، آفت بننا، دوسروں کے لیے مصیبت بننا، یہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو آج کل کا ماحول اور مزاج ایسے ہی بنتا جا رہا ہے کہ طبیعتوں سے نرمی نکل رہی ہے، سچائی نکل رہی ہے، اچھائیاں نکل رہی ہیں، خوبیاں نکل رہی ہیں، اور طبیعتوں میں برائیاں آ رہی ہیں، بری عادتیں آ رہی ہیں، رذائل آ رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف، لوگوں کے لیے شر اور مصیبت انسان بن رہا ہے۔ عالمگیر بادشاہ کے بارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ عالمگیر بادشاہ ہندوستان کے مشہور بادشاہوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت ہے اور قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے تحریر کرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ آپ نے قرآن کریم میں یہ حرف تحریر کرتے ہوئے غلط لکھ دیا۔ حضرت نے اس کی بات کو قبول کیا اور کہا کہ میں اس غلطی کو ٹھیک کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو جس غلطی پر اس نے متنبہ کیا تھا، حضرت کو نشاندہی کی تھی عالمگیر بادشاہ کو، عالمگیر بادشاہ نے وہ لفظ صحیح لکھا تھا، اس غلطی کی نشاندہی کرنے والا جو آدمی تھا اس کو مغالطہ ہو گیا تھا، لیکن حضرت نے اس کی جو تحریری غلطی جو بتا رہا تھا، نشاندہی پر حضرت نے یہ نہیں کہا تم غلط بتا رہے ہو، عالمگیر بادشاہ نے، بلکہ کہا نہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ چلا گیا تو کسی صاحب نے جو قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ عالمگیر بادشاہ سے بات تو آپ نے صحیح، قرآن کریم کے الفاظ تو آپ نے صحیح لکھے ہیں، آپ تو بالکل صحیح لکھے، جس نشاندہی، جس غلطی پر وہ کر رہا تھا وہ خود غلطی پر تھا، تو آپ نے کیسے اس کی بات کو اس کے سامنے قبول کر لیا؟ تو فرمانے لگے عالمگیر بادشاہ، اگر میں اس کی بات قبول نہ کرتا اور اس کو کہتا تم خود غلطی پر ہو تو اس سے اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، حوصلہ پست ہو جاتا، اور پھر وہ مجھے کبھی آئندہ مشورہ نہ دیتا۔ میں اپنے مصلحین کی تعداد کم نہیں کرنا چاہتا، وقت کا بادشاہ ہے، اور کتنی اپنے اندر ظرف دیکھیں کتنا بڑا ہے، کشادگی دل میں کتنی ہے،
کہ ایک عام آدمی ان کو ایک غلطی پر نشاندہی کر رہا ہے، وہ بھی غلط. عالمگیر بادشاہ یہ نہیں کہہ رہے تم غلطی پر ہو، بلکہ نہیں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، پتہ بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا. تو ایک تو بادشاہ وقت ہے، دوسروں کی بات سن رہے ہیں، اور پھر وہ بات بھی غلط لیکن اس بات کو بھی قبول کر رہے ہیں کہ حوصلے نہ ٹوٹ جائیں. اور آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مصلحین کی تعداد کم کرنا نہیں چاہتا. مصلحین کہتے ہیں اصلاح کرنے والے، غلطیوں پر متوجہ کرنے والے. تو اگر انسان کی زندگی میں اس کے بڑے موجود ہیں جو اس کو اس کی غلطیوں پر متوجہ کرتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور یہ ان غلطیوں کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، ترقی کی بات ہے. ایسا شخص ترقی کرتا ہے جو اپنے بڑوں کی نشاندہی پر اور اپنے مصلحین کی نشاندہی پر اپنی غلطی کو مانتا ہے، تو یہ شخص ترقی کرے گا. اتنے بڑے بادشاہ ہیں عالمگیر بادشاہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مصلحین کی تعداد کم کرنا نہیں چاہتا. اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے، یہ چلا جائے گا، آئندہ یہ میری اصلاح نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں ایسے لوگ میرے ساتھ رہیں جو میری اصلاح کرتے رہیں. بڑی بات ہے. خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں بھی آتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کتنے بڑے مسلمانوں کے خلافتوں میں سے خلیفہ گزرے ہیں. بڑی بڑی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے ان کی خلافت کا. تو یہ وہ خلیفہ ہیں اور یہ وہ بادشاہ ہیں جو نیک تھے، جن کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، سلطنت نہیں تھی، بلکہ وہ سلطنت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تو خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا کرتے تھے، نیک لوگوں کو، جو ان کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا کرتے تھے. اور خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک مشہور بزرگ اللہ والے رہا کرتے تھے جن کو بہلول کہا کرتے تھے. بہلول خلیفہ ہارون رشید سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور موقع پر موقع مناسبت سے بہلول ان کو سمجھایا کرتے تھے، خلیفہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، خلیفہ یہ غلطی کر رہے ہیں. ایک دفعہ جب خلیفہ ہارون رشید کا انتقال ہونے لگا تو بہلول ان کے پاس آیا. بہلول ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے. کہا کہ خلیفہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ بیمار ہوں. تو علاج کر لو. دنیا میں تو تم ہر بیماری کا علاج کرتے تھے اس سے پہلے اپنی زندگی میں. تو کہنے لگے یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے، یعنی موت. اچھا. بہلول نے کہا تو کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ آخرت کا سفر ہے. تو بہلول اللہ والے تھے لیکن باتوں باتوں میں نصیحت کیا کرتے تھے. کہنے لگے ہارون رشید پھر تو تم نے بہت ساری فوج روانہ کر دی ہوگی پہلے سے، اور بہت سارے گھوڑے، سامان، خیمے روانہ کر دیے ہوں گے. جیسے کہ دنیا میں تمہارا طریقہ تھا کہ جب تم کسی ملک جایا کرتے تھے تو تم پہلے سے فوج، جیسے کہ یہاں بھی ہوتا ہے بادشاہ جب کسی ملک کا سفر کرتا ہے تو اس کا سامان پہلے سے پہنچ جاتا ہے. تو تم دنیا میں جب کسی جگہ سفر کرتے ہو تو تم تو یہی کرتے ہو کہ پہلے سامان روانہ کرتے ہو. تو تم نے یہاں کے سفر کے لیے بھی سامان بھیج دیا ہوگا. تو ہارون رشید کہنے لگے، خلیفہ ہارون رشید، بہلول تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بنا وہاں بھی کوئی سامان بھیجا جاتا ہے؟ وہاں پہ کیسے سامان بھیجتے ہیں؟ بہلول نے کہا کہ ہارون رشید میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تم آج میری نظر میں بیوقوف و نادان ہو. یہ دنیا میں تم جب بھی کہیں سفر کرتے تھے تو تم نے ہمیشہ پہلے سامان بھیجا، اور وہ سفر 10 دن کا 20 دن کا ہوا کرتا تھا. کسی بھی ملک کا، کسی بھی شہر کا، تم 10-20 دن بعد واپس اپنی سلطنت میں آ جاتے تھے. تو تھوڑے سے سفر کے لیے تو تم نے بڑی تیاریاں کرتے تھے، بڑی فوجیں روانہ کرتے تھے، اور تمہارا اتنا لمبا ہمیشہ کا سفر ہے، یہاں کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں بھیجا، کوئی تیاری نہیں کری. تو خلیفہ میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا لیکن تم بے وقوف ہو، تم نادان ہو. ہارون رشید
کہ آنکھوں میں پانی آ گیا، آنسو آ گئے، افسوس کہنے لگے بہلول تم نے مجھے صحیح تنبیہ کری کہ واقعی میں غلطی پر ہوں، کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے میں کتنی پہلے دن سے تیاریاں کرتا تھا، سامان بھیجا کرتا تھا، فوجیں بھیجا کرتا تھا، سواریاں بھیجا کرتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھیجا کرتا تھا، جبکہ وہ سفر مختصر تھا، 20 دن کا، مہینے کا، اور جو سفر لمبا ہے، ہمیشہ کا ہے، واپسی بھی نہیں آنا، وہیں رہنا ہے، اس سفر کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بھیجا۔ تو یہ میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، اور جو انسان اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے وہ ضرور اپنے اوپر بڑوں کی سرپرستی رکھتا ہے، جن سے پوچھتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، آپ مجھے نصیحت کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی، علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھنا اور ان سے دینی باتیں سننا۔ تو جس کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے کہ میں علماء، نیک لوگ، اللہ والے، بزرگان دین، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھوں اور ان سے باتیں سنوں تاکہ میرے دل کی زندگی بدلے، دل کی دنیا بدلے، تو یہ ایک اچھی خوبی ہے، اور اس سے انسان کی واقعی دل کی دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے، بدلتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی طرح مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جن کا زمانہ صحابہ سے بہت قریبی زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں، تو صحابہ سے بہت قریب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کے پاس تو علماء کی جماعت ہوا کرتی تھی، ایک نہیں کئی علماء ہوتے تھے، اور انہوں نے علماء کو مقرر کیا ہوا تھا اس بات پر کہ میں کیونکہ ایک بہت بڑی خلافت چلا رہا ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ عمر یہ غلط کر رہے ہو، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک تو یہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ساتھ ایسے علماء رکھے ہوئے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کو وقت پر تنبیہ کیا کرتے تھے کہ عمر غلط کر رہے ہو۔ اور دوسرا، عمر بن عبدالعزیز کا روزانہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے ان کے پاس علماء کی جماعت آیا کرتی تھی، جو ان کی بستر کے اطراف بیٹھا کرتی تھی، اور یہ بیٹھ کر وہ موت، آخرت، جہنم کا تذکرہ کرتے تھے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، جنہوں نے حکومت غلط چلائی، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، تو احادیث میں جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری سنایا کرتے تھے۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ان وعیدوں کو سن کر رویا کرتے تھے، بلک بلک کر روتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر سے کوئی فیصلہ غلط ہو جائے اور جہنم میں چلے جاؤں۔ ایسے لوگ تھے یہ، کیا لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو جب قبر میں رکھ دیا گیا تو ایک ورقہ، ایک رقعہ، ایک کاغذ اڑتا ہوا ان کی قبر میں آ کے گرا۔ اللہ والے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے عمر بن عبدالعزیز۔ ان کی حکومت میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ انسانوں میں اس قدر انصاف تھا کہ انسانوں کے انصاف کا اثر جانوروں پر تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی تالاب سے ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ یہ مثال دی جاتی ہے۔ اگر آپ خلافت عمر بن عبدالعزیز کی کتابیں پڑھیں گے، بڑی زبردست کتابوں میں ان کی دلچسپ، ان کی خلافت کے واقعات ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عمر بن عبدالعزیز کی خلافت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، حضرت نے ان کی خلافت کی ساری باتیں جمع کی ہیں۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کی حکومت میں انصاف کا یہ عالم تھا، انسانوں کے درمیان اس قدر انصاف تھا کہ اس انصاف کا اثر جانوروں پر پڑا کہ جانور یعنی بکری اور بھیڑیا ایک حوض تالاب پر ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، مجال نہیں تھی کہ بھیڑیا بکری پر حملہ کرے۔ جب انتقال ہوا
تو دور دراز جنگل میں ایک چرواہا رو رہا تھا. تو کسی نے اس چرواہا سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے عمر بن عبدالعزیز کا لگتا ہے انتقال ہو گیا. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ اتنے عرصے سے میں بکریاں چرا رہا ہوں، بکریاں میرے ریوڑ میں بکریاں بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں. بھیڑیے کی مجال نہیں تھی بکری پر حملہ کرنے کی. آج میرے ریوڑ پر بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا ہے اور اس نے میری بکری کو دبوچ کے لے گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ختم ہو گئی، یہ وہ دنیا سے چلے گئے. وہ انصاف پسند جب تک دنیا پر میں تھا، زمین کے اوپر تھا، تو انصاف کا یہ عالم تھا کہ انسان انسان پر کیا ظلم کرتا، جانور جانور پر ظلم نہیں کر رہا تھا. تو واقعی اس چرواہے کا جو اندازہ تھا وہ صحیح نکلا اور عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا. اس چرواہے کا اندازہ صحیح نکلا اور اس کا کہنا بالکل صحیح نکلا اور واقعی عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا. تو جب ان کا انتقال ہوا، ان کو قبر میں رکھا گیا تو ایک رقع اڑتا ہوا آیا اوپر آسمانوں سے، قبر میں آ کر ان کی قبر میں آ کے گرا، ان کی جسم پر، ان کی کفن پر. تو جو عالم علماء تھے ان کی تدفین میں، سارے بڑے بڑے علماء اور محدثین جو ان کو قبر میں اتار رہے تھے، تو انہوں نے ایک دم رقعے کو اتارا. اس رقعے پر لکھا ہوا تھا براءۃ من النار عمر بن عبدالعزیز. یہ عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے ہم نے بری کر دیا ہے. اللہ کی طرف سے یہ ایک پیشن گوئی تھی، خوشخبری تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھایا کہ جب کوئی حکومت کرے انصاف کے ساتھ تو مرتے ہی دنیا کو بھی اللہ دکھا دیتے ہیں کہ براءۃ من النار عمر بن عبدالعزیز، کہ عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے جہنم سے بری کر دیا. تم روزانہ سوتے ہوئے لیٹنے سے قبل علماء کی ایک جماعت آتی تھی جو ان کو سنایا کرتی تھی کہ عمر اگر ظلم کرو گے تو جہنم کی دہکتی ہوئی جہنم کی گڑھے میں اوندے منہ ڈالے جاؤ گے، کیونکہ ظالم بادشاہ کا انجام بہت خطرناک ہے. تم بادشاہ ہو، تم خلیفہ ہو، تم سلطنت کے پوری سلطنت، ایک بڑی اسلامی سلطنت کے تم خلیفہ ہو. یہ روزانہ رات کو سنا. اندازہ لگائیں کہ ہم صبح کاروبار کو جائیں اور شام میں ہمیں کوئی کاروبار کی جائز ناجائز کے طریقے بتائیں کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا، صبح اس کاروبار پر اثر ہوگا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. یہ لوگ تھے. تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ عالمگیر بادشاہ کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مصلحین کی تعداد کم کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ بڑھانا چاہتے تھے کہ مجھے سمجھانے والے لوگ رہیں جو مجھے میری غلطیوں پر متنبہ کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. تو بڑوں کا رہنا اور بڑوں کی سرپرستی اور بڑوں کی نگرانی اور بڑوں کی نشاندہی جس شخص پر ہے وہ ترقی کرتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے. اور جو بڑوں کی تربیت سے، نگرانی سے نکلا ہوا ہو، تنہا اکیلا اپنی مرضی سے لگا ہوا ہو، بڑوں سے کوئی مشورہ نہ کرتا ہو، تو یہ ترقی نہیں کرتا، یہ انسان ترقی سے رکا رہتا ہے. تو یہ حضرت کے ملفوظ تھے جو میں نے 2-3 سنائے آپ کو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کر لیتے ہیں.